بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام رہتی دنیا تک کے لیے حضور رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے جاری ہوا، خدا کا کلام اور قرآن کہلایا۔ قرآن زمان و مکان سے ماورا ہے، بھلے اس میں یہ جس کو کفار و مشرکین یا اساطیر الاولین کہا تھا کہ گئے وقتوں کی کہانیاں ہیں، جیسے کہ نمرود کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ السلام کے بارے میں، فرعونوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اس میں بڑے صدیوں پرانی ہیں، لیکن یہ زمان و مکان کی گرد سے بالکل پاک اور صاف ہے اور ماورا ہے، اس لیے کہ یہ فرعون ہو گئے، نمرود ہو گئے، یا جو بھی یہ سسٹم تھے، یہ کسی نہ کسی شکل میں رہتی دنیا تک معاشرے میں موجود رہتے ہیں۔ ہم نے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ انسان کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہر انڈیویجول میں بھی ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ زمان و مکان کا اس پہ اثر نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں اگر ہم بات کریں تھوڑی سی، تو فرعون کی سرکشی کیا تھی جس کو سرکش کہا گیا؟ اس کا مطلب کہ ڈائنیسٹی بڑی طاقتور تھی، حکومت بڑی طاقتور تھی، خوشحالی بھی تھی، ترقی بھی بہت تھی۔ ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہرام پیرامڈز دیکھے ہیں، اہرام مصر، وہ آج کی دنیا، آج کی سائنس اور انجینئرنگ جو ہے وہ حیران ہے۔ اس نے دانتوں میں انگلی دوائی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے بنا کیسے لیے۔ ابھی میں نے خود ایک انجینئر کسی کا دیکھا تھا کلپ، اس نے کہا تھا کہ ابھی اتنی ترقی کے باوجود ہم شاید یہ پیرامڈز کو نہیں بنا سکتے۔ اس قدر اس میں ٹیکنالوجی اور سائنس انوالو ہے۔ 90، 180 اور 360 ڈگری جو مطلب کہ اینگل ہیں، اور جو اس میں جیومیٹری، میتھمیٹکس اور اس طرح سے اس میں ایسی اس کی مطلب کہ بیس پہ کام کیا گیا ہے کہ عقل حیران ہے کہ انہوں نے کیسے یہ بنائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ لوگ اور انہوں نے ترقی کی تھی، لیکن سسٹم کیا تھا اس کے باوجود۔ اور اس نے فرعون نے کہا بھی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو اس نے کہا بھی تھا کہ یہ نہری نظام اور یہ ترقی اور خوشحالی سارا سلسلہ، یہ لوگ ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کی خوشحالی شاید انہیں گوارا نہیں ہے۔ اس نے ڈویژن کی ہوئی تھی معاشرے کی، جیسے انگریزوں نے یہ ٹرم شاید بہت بعد میں آئی ان کے ہاتھ میں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جو یہ فرعونی نظام میں یہ جو اصطلاح ہے، ٹرم ہے، یہ بہت پوری طرح سے لاگو تھی۔ بنی اسرائیل پہ وہ مطلب غلام بنایا ہوا تھا، ان سے پوری لیبر بنی اسرائیل کرتی تھی، اور ان کی بچوں کو، جو میل ہوتے تھے، بیٹے ہوتے تھے، ان کو وہ ہلاک کروا دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس طرح سے نسلوں پہ اس نے کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ اور بنی اسرائیلیوں میں ہی سے ایک بندہ اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا جس کو قارون کہتے ہیں، جس کی دولت کے چرچے ہیں، اور جو قرآن کی مطابق سورہ القصص میں اس کا واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر زمین میں اپنے خزانوں سمیت دھنس گیا۔ وہ بنی اسرائیلی تھا، وہ فرعون کی برادری کا نہیں تھا، بنی اسرائیلی تھا۔ فرعون نے اس کو اسپیشل اوبلائج کیا ہوا تھا، اور وہ بنی اسرائیل پہ یعنی ان کو غلام رکھنے میں فرعون کی پوری مدد کرتا تھا، اور ان کا ہر طرح سے ایک درمیان میں ایک برج بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان قارون تھا۔ اور ایک دوسرا اس میں کریکٹر ہے حامان کا، وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ایسے اللہ کریم آسمان و زمین کا رب، اس کا خالق، مالک، رازق، تو اس نے حامان سے کہا کہ حامان ذرا میرے لیے ایک بناؤ نا کوئی اونچی عمارت، میں اس میں چڑھ کے دیکھوں ذرا اس کے موسیٰ کے رب کو۔ تو حامان ریپریزینٹ کرتا تھا اس کی جو ریلیجیس سیگمنٹ ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں،
وہ اس کو جو مذہب کے حوالے سے اگر اس کو کوئی فتویٰ چاہیے ہوتا تھا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنا کوئی مطلب نکالنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے حمان تھا. تو یہ ایک ٹرائی اینگل ان کی کام کر رہی تھی. تو اس طرح سے اب اگر ہم اس وقت دنیا میں نظر ڈالیں تو آلموسٹ یہ جو ٹرائی اینگل ہے یا یہ سرکشی ہے اور یہ تقسیم ہے، یہ ابھی بھی پوری زور و شور سے جاری ہے، بلکہ شاید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ملکوں کے درمیان، بر اعظموں کے درمیان، ایک ملک کے درمیان، شہروں کے درمیان، ایک شہر میں مختلف علاقوں کے درمیان اور ایک علاقے میں مختلف گھروں کے درمیان. تو یہ بہرحال ابن آدم نے، انسان نے یہ سوچنا ہے، اور قرآن نے، حکیم فرقان مجید نے اس کے بارے میں پوری جو مطلب کہ وضاحت ہے وہ کر دی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آیا ہم تفکر و تدبر کے لیے تیار ہیں. قرآن تو کی دعوت سب کے لیے ہے، اور ہر مسلمان، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان بھلے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بھلے اس کو جتنا بھی قرآن پاک آتا ہو، سب کا یہ فریضہ بھی ہے اور سب کے لیے یہ کھلی اجازت بھی ہے کہ وہ اس میں فکر و تدبر کر سکتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر اگر 32 اور 32 آپ 33 غور سے پڑھیں تو اس میں جو مسلمان گناہ گار بھی، میڈیاکر بھی، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی معافی مانگ لی، اور کچھ نیک اعلیٰ سبقت والے بندے بھی، تو 3 گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن نے تقسیم کیا، اور تینوں انکلوڈنگ گناہ گار یہ قرآن کے وارث ہیں، اور سب کا فرض ہے کہ اس پہ فکر و تدبر کریں اور اس فرعونی نظام کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے مقابل کھڑے ہوں، اس کی مزاحمت کریں. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.